السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ خیر رکھے آپ سب کے گھروں میں۔ ہم نے چیپٹر ختم کیا کل آرام و سکون۔ اب یہ اپنا آرام و سکون ختم کر دیں، تھوڑا سا محنت کی طرف آ جائیں، ختم نہ کریں، کم کر دیں۔ اچھا جی، یہاں پر اس کے آج سوال اور جواب ہیں آپ کے۔ پہلا سوال ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ روزانہ آرام و سکون کیا جائے، لیکن اتنا نہیں کہ صرف آرام و سکون رہ جائے باقی کام چھوڑ دیں۔ ایک حد ہوتی ہے آرام کی بھی، سکون کی، نیند کی، بس اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں، لیزی ہو جاتے ہیں، ہم سے کوئی کام اس کے بعد ہوتا ہی نہیں۔ یہاں اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ اگر ہم روزانہ آرام و سکون نہ کریں تو اس کے نتیجے میں ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اگر روزانہ آرام سکون نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ جواب آپ کے دماغ میں فوراً آ گیا ہوگا۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو گھر میں آرام کرنے کے لیے کہا تھا، اور ساتھ ہی یہ تاکید کی تھی کہ گھر میں شور و غل نہ کیا جائے۔ جبکہ میاں جتنی دیر گھر میں رہا اتنی دیر تک گھر میں مسلسل شور و غل، اس کی بیوی کا، اس کے بچے کا، اس کے ملازم کا، ہمسایوں کی طرف سے، میوزک کا، ہر طرف سے شور و غل ہوا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اٹھا اور دفتر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میاں دفتر جانے کے لیے بیماری کے باوجود میاں اس لیے تیار ہوا کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو آرام کا مشورہ دیا تھا، شور و غل ارد گرد کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ جتنی دیر گھر میں رہا ارد گرد اس کے صرف شور و غل رہا، کبھی اس کے بیٹے کا، کبھی اس کی بیوی کا، کبھی اس کے ملازم کا، اور کبھی ہمسایوں نے کے میوزک کا۔ ٹھیک ہے، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں روزانہ مناسب طریقے سے آرام و سکون کرنا چاہیے۔ اگر ہم مناسب آرام و سکون نہیں کریں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ پھر سے بتاتی ہوں کہ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مناسب آرام و سکون روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہاں سے آپ شروع کر دیں گے کہ بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے، اور جو شور کی آلودگی ہے وہ انسان کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بیمار پڑ سکتا ہے۔ شور کی آلودگی انسان کے اعصاب پر برا اثر ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کا، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے اچھی غذا، مناسب آرام اور صفائی، ارد گرد کی صفائی، ماحول کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی، جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر سے بتا دیتی ہوں، صحت مند رہنے کے لیے مناسب متوازن غذا اور ارد گرد کی صفائی، ماحول کی، جسم کی، کپڑوں کی، ہر طرح کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آخری سوال ہے آپ کا، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ویسے تو ان کو آرام میں خلل تو ان کے اپنے گھر میں ہی بہت شور و غل تھا جس کی وجہ سے پڑ رہا تھا، لیکن یہاں اسپیشل پوچھا کہ ہمسائے کی کون سی حرکت تھی۔ تو میاں کا ان کے جو ہمسائے تھے انہوں نے ستار بجانا شروع کر دیا، میوزک بجانا، ستار نے میوزک بجانا شروع کر دیا تھا، اور گانا گانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ ہمسائے کے گانا گانے کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سوالات آپ نے آج ہی اپنی کاپیز پہ آپ کا جو رجسٹر بنا ہوا ہے اس پہ لکھ لینے ہیں، تاکہ آپ کو جب آپ نے ریڈنگ کی ہے تو تازہ ہی آپ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ سوال جواب لکھ لیتے ہیں تو اچھے طریقے سے اس کا جواب آپ کے دماغ میں آتا ہے۔ بعد میں تو آپ پھر سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ دوبارہ آپ چیپٹر کی ریڈنگ کرنے کی تو خیر وہ نہیں نا، زحمت نہیں کرتے، جبکہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور سوال جواب کرنے کے بعد آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اس پہ بے شک آپ کل کی ڈیٹ ڈال دیں، یعنی جو آنے والا کل ہے 28 کی ڈال دیں، آج 27 کی ڈیٹ کے ساتھ آپ کے یہ سوال و جواب آپ کی رجسٹرز پہ یا آپ کی کاپیز پہ مکمل ہونے چاہیے۔ آپ کی پریزنٹیشن کے ساتھ چیپٹر کا نام لکھیں اور اس کا مصنف کا نام لکھیں، سوال و جواب کی ہیڈنگ دیں، اور پھر اپنے سوال جواب مکمل کریں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔